رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج کے درس کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اگر دو بھائیوں میں نہ اتفاقی ہو تو ان کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ حضرات، یہ آیت ایک بڑا اعلان کرتی ہے اور عظیم سبق دیتی ہے۔ وہ اعلان ہے اسلامی اور ایمانی بھائی چارے کا، دینی محبت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کا۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے گہرا رشتہ اور رابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور ایمان کے ذریعے سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان فرمایا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے دہانے پر تھے تو اللہ تعالی نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ایمانی بھائی چارے پر بڑا زور دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ کہ مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، آپس کے رحم میں اور ہمدردی و غمگساری میں ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بخار میں اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنی شاندار مثال ہے کہ اگر ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو ہر ایک مسلم کو اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا مصداق ہونا چاہیے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ انگلی میں کانٹا لگا ہے، انگلی میں پھانس گھسی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے بہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سارے مسلمانوں کا باہمی رشتہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا
المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومنوں کی آپس میں مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک عمارت اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ اگر اس مثال پر بھی غور کیا جائے تو ہمارے سامنے حقائق کھلیں کہ اگر ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ کر رہے گی تو عمارت عالی شان نظر آئے گی، اور اگر اینٹیں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں تو دنیا میں کوئی عمارت آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلم دوسرے مسلم سے، ایک مومن اپنے بھائی سے رشتہ توڑ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، اس سے تعلق قطع کر رہا ہے، تو سمجھو کہ اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح کا خیال کرو۔ اگر صلح کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ اگر تمہارے درمیان نا اتفاقی ہوئی، اختلافات ہوئے، رنجشیں ہوئیں، آپس میں حسد و بغض تمہارے دلوں میں اگر پنپتا رہا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف میں، الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ۔ فرمایا کیا میں تمہیں نفلی روزے، نماز اور نفلی صدقات سے افضل ترین عمل نہ بتاؤں جن کا ثواب ان ساری عبادتوں سے زیادہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس کے تعلقات کو اچھا بنانا، تعلقات کو استوار کرنا، اور تعلقات کی کشیدگی، تعلقات کا بگڑنا، باہمی اخوت کا پارا پارا ہونا، یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اختلافات دین و ایمان کو اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حقوق بتائے جن کے ذریعے سے یہ اخوت مضبوط ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملو تو سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار پڑے تو عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، اور جب اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جن 2 مسلمانوں کے درمیان حسد ہے، بغض ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو اور ان کی مغفرت ابھی موقوف رکھو
جب تک یہ صلح نہ کر لیں ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ کس قدر غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو اللہ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ها ہنا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کی مدد سے ہاتھ نہیں ہٹاتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ التقوی ها ہنا، فرمایا تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نماز و روزے کا پابند ہو، تسبیح و تلاوت سے بھرپور حصہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے تعلقات درست نہیں ہیں، اس کے دل میں اختلافات ہیں، اس کے دل میں رنجشیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اس کے دل میں حقیقی تقوی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس آیت کے بعد ان تمام باتوں سے منع فرما دیا جو اس اسلامی اخوت کو کمزور کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جماعت مسلمانوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ان کو ہلکا نہ سمجھے۔ کچھ عورتیں مل کر دوسری عورتوں کو ہلکا نہ سمجھیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کا تمسخر نہ کریں۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، طعن و تشنیع نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کرو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بدگمانی، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو بدگمانی ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ بدگمانی کی وجہ سے بہت نا اتفاقیاں پیش آتی ہیں۔ کسی مسلمان کے عمل کو ہم نے غلط رنگ دے دیا۔ مثال کے طور پر کوئی گزرا اور اس نے ہم سے سلام نہیں کیا، ہم نے سمجھا یہ متکبر ہے، بدگمانی کی، حالانکہ حسن ظن یہ تھا، اچھا گمان یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید اس کی نظر نہیں پڑی۔ اسی طریقے سے بدگمانی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کو کسی مقام پر دیکھا تو آپ نے سمجھا کہ شاید اس غلط فعل میں وہ ملوث ہے، بس آپ کے دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے گمان آنے لگے اور آپ نے اس کو الزام دینا شروع کر دیا۔ بس لڑائی جھگڑے بڑھتے رہیں گے اور رائی کا پربت بن جائے گا۔ لہذا کسی بھی مسلمان کے قول و فعل کو، اس کے عمل کو، اس کی بات کو اچھے معنی پہنانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کا اچھا مطلب نکال لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے اپنے نفس کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں جیسا ہم سمجھتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں بھی ویسا ہی سمجھیں، کہ ہم ایسی کمینہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں، ہم ایسی نچلی حرکت نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارا بھائی بھی اس سے دور رہے گا۔
المؤمن مرآت المؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے عیب کی تلاش اور جستجو میں نہ رہو، اس سے دوسرا آدمی متنفر ہو جاتا ہے اور وہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر آدمی کی اپنے عیوب پر نظر ہو تو دوسروں کے عیب کی تلاش نہیں کرے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کا برا تذکرہ کرنے کو۔ اس کو قرآن نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے غیبت گویا کہ اپنے بھائی کا آپ گوشت کھا رہے ہیں اور وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ غائب ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آپ کے پاس ہوتا تو آپ کی برائی کا وہ سخت جواب دیتا اور آپ خاموش ہو جاتے، لیکن ابھی وہ غائب ہے تو گویا کہ مردہ ہے، آپ اس کی عزت کو جتنا چاہیں پامال کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وعید ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ میں شب معراج میں گیا تھا تو میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ ان کے تانبے کے ناخون ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اس سے نوچ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو پامال کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، ان کی عزت اور ان کے شرف کو کم کرتے تھے، ان کی برائیاں کرتے تھے۔ لہذا آج خاص طور سے موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر ہمیں اس اخوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی و کامرانی تک پہنچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔